جب اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہوگی تو تمہیں کچھ خاص نشانیاں اور اشارے اچانک دکھائی دینے لگیں گے۔ سنو، کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اکثر دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے، جہاں معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا بھی ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ وہ یہ نہیں کہتا اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے پکار ہی رہے ہو تو میرا نام دوہراتی جاؤ، اتنا دوہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ سنو، نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ تعالی نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ دکھ ہماری زندگی کا حصہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگ کر اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوائیں۔ اور اللہ پاک ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی، میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو، اس تڑپ سے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا، اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ اور جانتے ہو، ہم ٹوٹیں گے نہیں تو رب العالمین سے جوڑیں گے کیسے؟ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی جانب۔ جب تک دنیا کے دھوکے سمجھ نہیں آئیں گی، دل نہیں ٹوٹے گا، دنیا سے دھتکارا نہیں جائے گا، تو ایک انسان اللہ کے پاس کیسے آئے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی حقیقت، دنیا کا فریب، اس کے دھوکے دیکھا کر اپنے پاس اپنے بندے کو لاتے ہیں، اور پھر جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے تو اسے اتنی محبت دیتے ہیں کہ اس کے تمام زخم بھر جاتے ہیں۔ تب انسان کے شعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اور آخر میں تھا اور میرا رب۔ سنو، جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، جب کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو یاد رکھنا، کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا۔
तो तुम परेशान मत होना, वो सब संभाल लेगा। और सुनो, जिंदगी के कुछ मसाइल खुद हल नहीं होते, उनको हल करना पड़ता है। अपने आप को कुछ अजियतों से खुद निकालना पड़ता है। ये आसान नहीं होता, मगर यकीन करें, जितना हमें मुश्किल लग रहा होता है, इतना भी मुश्किल नहीं होता। बस पहला कदम लेने की देर है। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपनी मदद करते हैं। आप इस रब पर भरोसा करके पहला कदम उठाकर तो देखें। इस बात पर कामिल यकीन रखें कि वो रब आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अपना यकीन हजरत इब्राहीम जैसा बुलंद कर ले कि जिन्हें आग में झोंका जा रहा था, मगर इन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा रब का काफी है। जो रब इब्राहीम का था वही अब का भी रब है, वो सब ठीक कर देगा। बस एक बार हिम्मत करे, वो रब अब का हामी व नासिर होगा। सुनो, कभी कभी सब्र की रस्सी थामे रखने से हाथ छलनी हो जाते हैं। एक वक्त आता है जब हाथों से खून बहने लगता है, तकलीफ हद से बढ़ जाती है, इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज होने लगता है, इंसान थक जाता है। सब्र करते करते होता है ऐसे, जब अर्द गिर्द गहरा अंधेरा दिखाई देता है, कुछ समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाए। बस जब तकलीफ इस मकाम पर पहुंच जाए तो इतना समझा लेना खुद को कि अब मदद बहुत करीब है, अब बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं। हौसला रखना, उम्मीद मत छोड़ना। तुम्हारा ये सब्र करना रायगान नहीं जाएगा, दुआएं कबूल होंगी तुम्हारी बहुत जल्द। बस इस रब से ना उम्मीद ना हो। और सुनो, जब तुम अपने आप पर जब्त करके खुद को किसी ऐसे काम से रोकते हो जो कि तुम्हारी पसंद का तो होता है मगर तुम्हारे रब को पसंद नहीं होता, तो तुम जानते हो इस वक्त इस रब को तुम पर बहुत प्यार आता है और इस लम्हे वो तुम्हारी दुआ पर वो कुन फरमा देता है। तुम आज इसकी रजा कबूल कर लो और फिर वो तुम्हें तुम्हारी रजा नसीब कर देगा। एक दिन तुम देखोगे तुम्हारी आंखें तशक्कुर के आंसुओं से भर जाएंगी, तुम अपनी हर तकलीफ भूल जाओगे और अल्लाह के मौजिज़ों पर हैरान रह जाओगे। तुम्हारे सब्र का अजर बहुत हुसैन होगा।